ناظرین کرام، ایک جانب تو اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی درخواستیں پہلے ہی نمٹا دی تھی اور اب یہ دوبارہ کیس جج ہمایوں دلاور نے سننا ہے، لیکن اسلام آباد سے فیصلہ آتے ہی جج ہمایوں دلاور نے ایک بڑا خراق کیا ہے اور جج صاحب اپنی آئی پر آ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، عارف علوی نے کیا عمران خان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ الیکشن ایکٹ جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو بھی بہت سے تحفظات ہیں، اس فیصلے پر عارف علوی خان صاحب کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر وزیر اعظم آنے کے لیے دن کم ہے اور اس لیے نگران وزیر اعظم کے لیے چند نام سامنے آ رہے ہیں، وہ نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس حوالے سے بھی میرے پاس 4-5 بڑی اپڈیٹس ہیں۔ تو دوسری جانب ہی تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے مخالف جماعتوں نے۔ اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہیلو جی، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں کہ توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ توشہ خانہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی، جبکہ حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ کیس سے متعلق 8 میں سے 5 درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیشن کورٹ دوبارہ کیس سن کر فیصلہ کرے۔ عدالت عالیہ نے سابقہ وزیر اعظم توشہ خانہ کیس دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ حق دفاعی بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے تحریری کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ درخواستوں میں اٹھائے گئے تمام سوالات کا جواب دے۔ عدالت نے جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ سے متعلق ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کو بتایا گیا کہ کل حتمی دلائل کے لیے کیس مقرر ہے۔ درخواست گزار یہ یقینی بنائیں عدالت جب بھی حتمی دلائل طلب کرے وہ دلائل دیں۔ فیصلے کے مطابق جج ہمایوں دلاور کا فیس بک اکاؤنٹ مستند نہیں ہے۔ جج کے فیس بک اکاؤنٹ سے متعلق ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ معاملے میں ملوث افراد کا تعین کر کے 2 ہفتوں میں رپورٹ جمع کروانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 3 بلوں کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن دوسری ترمیم بل سن 2023 کی منظوری دی، جس کا مقصد الیکشن ایکٹ سن 2017 میں ترمیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بل سن 2023 کی بھی منظوری دے دی، جس کا مقصد پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ کا قیام ہے، جبکہ صدر عارف علوی نے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی بل سن 2023 کی بھی منظوری دی، جس کا مقصد ایئرپورٹس کے بہتر انتظام، آپریشن اور ترقی ہے۔ اس بل کا مقصد ایئر ٹرانسپورٹ خدمات میں بہتری کے لیے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا قیام ہے۔ صدر مملکت نے تینوں بلوں کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی۔ سینٹ میں ایک اور بل منظور۔ دوسری جانب سینٹ نے پریس، نیوز پیپر، نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن ترمیم بل منظور کر لیا، جبکہ کانس اینڈ کنٹری کلب اسلام آباد کے قیام کا بل بھی سینٹ نے منظور کر لیا ہے۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں نے نگران سیٹ اپ کی تشکیل پر مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں نگران سیٹ اپ کی تشکیل پر اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، اختر منگل، شاہ زین بگٹی، خالد مقبول صدیقی، اسلم بھوتانی اور مصور سمیت دیگر شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں نگران سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا گیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں نگران وزیر اعظم کے لیے شاہد خاقان عباسی، حفیظ شیخ اور دیگر ناموں پر غور کیا گیا، جس کے بعد اتحادی جماعتوں نے اس حوالے سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، قومی اسمبلی توڑنے کی سمری 9 اگست کو صدر کو بھیج دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے، وزیر اعظم کا کہنا تھا، نگران وزیر اعظم کے نام کے لیے کل سے مشاورت ہوگی اور آئندہ 2 سے 3 روز میں مشاورت مکمل کر لیں گے۔ کیا رہے کہ موجودہ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست کی رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے اور چند روز قبل وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ 9 اگست کو قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر کو بھیج دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پاکستانی پولیٹکس سے آنے والی لیٹسٹ نیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تھینکس۔